goes to our Lord Jesus Christ. खुदा उनका शुक्र करते हैं कि उसने एक दफ़ा फिर मौका दिया कि आप सबके साथ हम मेरे कलाम को शेयर कर सकूँ. सो आज का जो कलाम मैं इस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, प्लीज़ आप सब मिलकर मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलिए. अगर आपके फ़ोन में ऐप्स हैं तो आप उसको खोलिए और हम मिलकर कलाम के इस हिस्से को सुनेंगे और पढ़ेंगे और खुदा आप सबको बहुत बरकत दे. सो मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब और उसका 16वां बाब. ये जो बाब है इसमें हम देखते हैं कि पौलुस रसूल का जो सेकंड मिशनरी ट्रिप है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि उसने फिलिप्पी के इलाके में खिदमत को कर रहा है. एज अ मिशनरी ही इज doing his services in the area of Philippi. And हम देखते हैं कि 12 से 15 आयत में हम पढ़ते हैं एक बेटी के बारे में जो खुदा परस्त औरत है, लुदिया उसका नाम है. उसके बारे में हम पढ़ते हैं जिसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया. और उसके बाद 16वीं से 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं एक लौंडी के बारे में जिसमें रैब गांव की रूह थी और वो रैब गांव से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी और वो पौलुस को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी उसकी मिनिस्ट्री में. सो 18वीं आयत में लिखा, आकर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जाओ. और उसी घड़ी निकल गई. अब आगे हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं. 19वीं आयत से मैं शुरू करूंगी. लिखा है, जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही. ये उस लौंडी के बारे में जिसकी डिलीवरेंस हुई थी थ्रू पॉल. जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के लिए हाकिमों के आगे ले जाकर कहा, ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं. और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए. सो जब उन्होंने ये बात की तो आम लोग भी उनके साथ मिल गए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंड लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंड लगवा कर उन्हें कैद खाने में डाला. और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करना. कहिए बड़ी होशियारी से. बड़ी होशियारी बोलिए. बड़ी होशियारी, बहुत होशियारी की गई. लेकिन मैक्सिमम सिक्योरिटी दी गई है ताकि ये जो है जेल में इनको जो है सही तरह रखा जाए. दरोगा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. बड़ी होशियारी, याद रखिएगा. बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करें. उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया. सो ही मूव देम इनटू द इनर सेल. और भी उसने और ज्यादा सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की क्योंकि लिखा है बड़ी होशियारी से. एनीवे कैद खाने में डाल दिया. उनके पांव काट में ठोक दिए. आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया. क्या आया जी? खुशी से बोले. कितनी जल्दी नहीं थकना. ठीक है, पहले क्या किया उन्होंने? बड़ी होशियारी. अब क्या हुआ? प्रश्न से बड़ा भूचाल आया. यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए. बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से, किससे? बड़ी आवाज से. बड़ी होशियारी, बड़ा भूचाल, बड़ी आवाज, भूलना नहीं. ठीक है. बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तय नुकसान ना पहुंचा क्योंकि हम सब मौजूद हैं. वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐसा हो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं. उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाए. और उन्होंने उसको
اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، کیونکہ یہ ایک مشنری ٹرپ پہ تھے پال اور سلاس جو ہے، پولس اور سلاس جو ہے مشنری ٹرپ میں، انہوں نے کیا کیا؟ خدا کا کلام سنایا، اور انہوں نے اس کو اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کیا کیا؟ بڑی ہوشیاری کرنے والے نے کیا کی ہے؟ بڑی خوشی کی ہے۔ بڑی ہوشیاری کرنے والے نے کیا کیا ہے؟ بڑا بھونچال دیا۔ اس نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری کی، بڑا بھونچال لایا، بڑی آواز سے پولس نے اس کو روکا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان نہ دے۔ اس نے کیا کیا؟ بڑی خوشی کی۔ آئیے ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ خداوند خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے۔ خداوند میں اپنے آپ کو خدا تیرے لہو میں چھپاتی ہوں، اپنے الفاظ کو، اپنے جملوں کو خداوند، اپنے سارے پریچنگ نوٹس کو خداوند میں تیرے لہو میں چھپاتی ہوں۔ اس وقت جو کوئی بھی ہمیں لائیو سن رہے ہیں خداوند، یا ان پرسن چرچ میں بیٹھ کے سن رہے ہیں خداوند، آج کا کلام ان سب کے لیے باعث برکت ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہم آج جس بات پر زیادہ غور کریں گے وہ یہ ہے کہ دی امپیکٹ آف ون ڈیسیژن، ایک فیصلہ خاندانوں کو برباد کر سکتا ہے، ایک فیصلہ انسان کو برباد کر سکتا ہے، ایک فیصلہ آپ کو پرسنلی بحال کر سکتا ہے اور آپ کے خاندان کو بحال کر سکتا ہے۔ آپ کی لائف جو ہے وہ آپ کے ڈیسیژنس پہ بیس ہوتی ہے، اور جو آپ کا مائنڈ ہے اٹس لائک اے بیٹل زون، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو ذہن ہے اس میں جب بھی کوئی بھی سچویشن آتی ہے اس میں ہمیشہ آپ ایک فیصلہ جسمانی لینا چاہتے ہیں، لیکن موبائل میں وہ لوگ جو روحانی طور پہ ایک فیصلہ لیتے ہیں، تاکہ جب آپ خداوند کی طرف سے اس فیصلے کو لیتے ہیں، جب خداوند کی مرضی آپ کی زندگی میں ہوتی ہے، تو نہ صرف آپ کی پرسنل لائف میں جو ہے بحالی آتی ہے، بلکہ آپ کے خاندان میں بھی بحالی آتی ہے۔ ہر کوئی جو آج اس بات کو فوکس میں رکھے، اس ٹاپک کو، کہ دی امپیکٹ آف یور ڈیسیژن پرسنلی۔ اگر آپ میرڈ ہیں، اگر آپ ایک فادر ہیں خاص طور پہ، تو آپ کیا فیصلہ لیتے ہیں اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، جس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے بچوں پہ ہوگا۔ کیونکہ یہ جو واقعہ ہم آج اس پہ غور کریں گے، یہ اس جیلر کی لائف کے بارے میں، جس نے ایک ڈیسیژن لے کر نہ صرف وہ بلکہ اس کے گھرانے میں مل کر کیا کی تھی؟ بڑی خوشی کی تھی۔ ہاللیلویا۔ آج کا جو ٹاپک ہے یا آج کا جو میسج ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں پال نے کیا ڈیسیژن لیا، پولس نے کیا فیصلہ لیا، جیلر نے کیا فیصلہ لیا، اور ہم کیا فیصلہ لیتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں۔ پولس اور سلاس کی خدمت کی وجہ سے جیلر اور اس کا خاندان جو ہے وہ بچ گئے۔ اب جو فلپی کا علاقہ ہے، جب آپ آگے جا کے نئے نامے میں پڑھتے ہیں پولس رسول کا فلپیوں کے نام پر، یہ وہی فلپینز ہیں، یہ وہی لوگ فلپی کے لوگ رہنے والے ہیں جن سے یہاں پہ ایکٹس میں اس کی ملاقات ہوتی ہے، جنہوں نے خداوند کے کلام کو سنا، ریسیو کیا، اور انہی لوگوں کو پولس رسول جو ہے آگے جا کے فلپیوں کے نام جو خط لکھتا ہے، تب بھی پولس جو ہے وہ ان کی جیل میں ہے، اور وہاں جیل خانے میں وہ اتنا خوش ہے، وہاں سے وہ ان کو لیٹر لکھتا ہے۔ پر آج ہم ایکٹس کی اس حوالے پر غور کریں گے، اور جب ہم نے شروع ہی کیا تو ہم نے پڑھا لیڈیا کے بارے میں، لودیا کے بارے میں۔ وہ بھی فلپی کے علاقے میں تھی جب پال اور سلاس نے اپنا سیکنڈ مشنری ٹرپ جو ہے اسٹارٹ کیا تھا۔ لیڈیا believed and baptized at Philippi, the imprisonment at Philippi, the conversion of the Philippian jailer and his family۔ آج ہم یہ دیکھیں گے God awakens the sleeping jailer with an earthquake۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس نے بڑی ہوشیاری کی اور اس کے بعد وہ کیا ہو گیا، اور دروگا جاگ اٹھا۔ جب بڑا بھونچال آیا تو وہ جاگ اٹھا، یعنی کہ وہ بڑی ہوشیاری کر کے سو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کو نہیں پتا تھا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ان کی پرستش کے وسیلے سے، جو اتنا بڑا بھونچال آیا اس سے وہ اٹھ گیا۔ So the jailer and his family is saved, they are baptized, they all heard the word preached۔ ان سب نے کلام سنا۔ یہ نہیں ہوا کہ جیلر نے اکیلے نے کلام سنا اور اس کا سارا خاندان بچ گیا، یہ نہیں ہمیں پڑھا۔ ہم نے پڑھا کہ ان سب نے کلام سنا ہے اور ان سب نے اس کو ریسیو کیا۔ They all believed and received the word of God, and whoever believes and receives the word of God is a perfect candidate for baptism. So individually they were saved and baptized, not because of the jailer, but personally انہوں نے کلام کو سنا اور اس پہ بلیو کیا۔ So that's why they were baptized۔ اور لکھا ہے کہ جب اس نے اپنے گھرانے سے بپتسمہ لے لیا تو محنت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ بس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ یہ لودیا کے بارے میں بھی ہم پڑھتے
خادم کو اتارا. اسی طرح لدیا نے بھی شروع میں ایسے ہی کیا. 15ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں Lydia was also baptized and she was led to believe وہ خدا پر authority. She heard and accepted the word of God. اس نے بھی خدا کا کلام کے وسیلے سے سنا اور اس کو قبول کیا. So the Lord opened her heart for the things spoken by Paul. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ کھلا جب انہوں نے کلام اس کو سنایا. She and her household were baptized and she opened her house for Paul and Silas to stay. اس نے اپنے گھر کو کھول دیا تھا ان کی خدمت کے لیے. یہ بڑی مبارک بات ہوتی ہے. وہ لوگ جو اس طرح سے کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ خدا کے خادم کو اپنے گھر میں رکھنا, ان کی خدمت کرنا, اپنے گھروں کو ان کے لیے کھولنا, اس کی کتنی بڑی برکت ہے جو آپ کے گھر سے کبھی آپ کے خاندان سے جدا نہیں ہوتی. Lydia was an influential and generous business woman. بات کرنے کا مقصد لیڈیا کے بارے میں اس لیے ٹچ بیس کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ تھوڑا سا کہ اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم جابس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جی میں جاب کرتی ہوں, میں بزنس میں ہوں, تو میرے پاس شاید ٹائم نہیں ہے کہ میں خدا کے خادم کی خدمت کر سکوں, کو اپنے گھر میں بلا سکوں. کہ میں جب جاب کرتی تھی میں اور میرا خاندان تب بھی ہمیشہ ہمارے گھر کے دروازے کھلے رہتے تھے خدمت کے لیے. اور آج جب کہ میں جاب نہیں بھی کرتی ہوں, I'm open to the خدمت ایز ویل ایز خدا کے لوگوں کے لیے. سو خدا اور اس کے خادموں کی عزت کرنا, ان کو اپنے گھر میں لانے کے لیے جو ہے آپ یہ ریزن جو ہے نا کہ آپ جاب کرتے ہیں, یہ ایک ویلڈ ریزن نہیں ہے. ہمیشہ آپ اپنے گھروں کو خدا کے لوگوں کے لیے کھلا رکھیں. لکھا ہے Lydia was an influential and generous businesswoman, yet she opened her door for the men of God. And so the articles dyed purple, a priced color, gave it use of business tha. And after Paul and Silas were released from the Philippian prison, they went to Lydia's house. آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو پولوس اور سلاس نے ورشپ کی اور سارا جو واقعہ پیش آیا یہ جیلر کی اور اس کے خاندان کی نجات کے لیے ہوا تھا. اس لیے نہیں ہوا تھا کہ پولوس اور سلاس جو وہ آزاد ہے وہ جیل سے بھاگتے ہیں. They did not run away. اور جب ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں یہاں پہ 16 باب کی 37 اور 40 ورس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ پولوس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہے رسول پر ثابت کیے بغیر اعلانیہ بٹوا کر قید میں ڈالا اور اب ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں کیونکہ فوجداری کے حاکم نے کہا تھا کہ آپ لوگ چلے جائیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, ہم چپکے سے نہیں جائیں گے. حوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی. جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہے تو ڈر گئے اور آ کر ان کی منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں. بس وہ قید خانے سے نکل کر لدیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہو گئے. یعنی کہ جب وہ قید سے ریلیز ہوئے تھے تب بھی وہ لدیا کے ہی گھر میں گئے تھے. لدیا کے گھر میں گئے تھے کیونکہ اس نے اپنا گھر جو ہے being a business woman still اس نے اپنے گھر کو خدمت کے لیے کھولا ہوا تھا. اب ہم پڑھتے ہیں کچھ باتیں یہاں سے سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پریزن کے بارے میں, جیل کے بارے میں, قید کے بارے میں. اب اس نے بڑی ہوشیاری کی ہے کہ اس نے میکسیمم سیکیورٹی جو ہے اس نے پرووائڈ کی ہے. فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار دیے ہیں. They tore off their clothes. They were beaten with rods and laid many stripes on them. اور بہت سے بینڈ لگوا کر انہیں قید خانے میں ڈالا ہے. Threw them into the prison. Jail put them in the inner prison. اندر کے قید خانے میں ڈال دیا کہ بھاگ نہ جائے. Fastened their feet in the stocks and chains. ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیا. اب بلیو کریں کہ they're naked. ان کے کپڑے نہیں ہیں اور لکھا ہے کہ ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار دیے اور ان کو بینڈ بھی لگوا دیا اور ان کے پیر جو ہے کاٹ میں ٹھونک دیے. اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس حالت میں بھی ان کی ورشپ کتنی پاورفل ہے کہ اتنا بڑا بن جاتا ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش کہ ہم جب ورشپ کرتے ہیں, ہم جب حمد کرتے ہیں, گیت گاتے ہیں اپنے چرچز میں اچھے اچھے نئے نئے سوٹ پہن کے, تو پھر بھی کئی دفعہ ہماری جو پرستش ہے اتنی پاورفل نہیں ہوتی کہ لوگ ڈلیور ہو سکے, لوگ ریلیز ہو سکے بانڈیجز میں سے. اور یہ یہاں پہ کی حالت آپ دیکھیں کیا ہے کہ وہ بیچارے ان کے کپڑے اتار دیے, پھاڑ دیے, ان کے پیر بندے ہوئے, لیکن دے اسٹل ورشپنگ انف کہ اتنا بڑا بن جاتا ہے, ایک بڑا ارتھ کوئک ہو گیا. سو خدا کرے کہ ہم نئے نئے سوٹ اور اچھے کپڑے پہن کے اگر ہم ورشپ کرتے تو ہماری ورشپ اتنی پاورفل ہو کہ ہر وہ شخص جو اس چرچ میں ہماری عبادتوں میں آتے ہیں وہ رہائی پا سکے, کہہ دیجیے وہ رہائی پا سکے. ہاللیلویا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پال اور سلاس ہیں یا پولوس اور سلاس جو ہیں ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ خداوند کے ساتھ, یسوع مسیح کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ہے کہ لکھا ہے کہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لمٹس آف پرزن جو ہے نا they cannot stop your passion. Do you believe that the limits of prison cannot stop your passion? قید میں اور اندر کے قید خانے میں بھی ڈال دینے سے ان کے
Nobody can control your passion. Amen. आपका जो पैशन है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. पैशन जो है वो वक्त के साथ बढ़ता जाता है. जो पलूस है उसने एक दफा जब फैसला किया मसीह यीशु के पीछे चलने का, तब उसने कभी मुड़ के नहीं देखा. देखा अगर पलूस और सिलास, मैं भी सोचती कि अगर पलूस और सिलास दुआ ना करते उस दिन, अगर वो सुस्ती करते, वो ना वर्शिप करते कि भाई हमें इतने कोड़े लगे हैं, हमें इतनी दर्द हो रही है, हमें इतनी तकलीफ हो रही है, की दुआ करनी है, पैर इधर बंधा हुआ पड़ा हुआ है, कपड़े उतरे हुए, बुरा हाल है. लेकिन they did not give up. They were on a missionary trip. They are ready to save souls. Whether you are in prison or the inner cell, they are ready to save the souls. और हम कई दफा अपनी जिस्मानी कमजोरी होने के बावजूद हम चर्च में नहीं आते, हम खुदा का कलाम नहीं सुनते, हम ऑनलाइन भी, जबकि मीडिया की वजह से हमें इतनी एडवांटेज है, हम ऑनलाइन भी मैसेजेस घर बैठ के नहीं सुनते. खुदा के घर आने के लिए हमारे पास कितनी रीजंस है, लेकिन इनको देखिए जिनका बुरा हाल हुआ है, दर्द से तकलीफ से, कहाँ यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कितनी पेन है, कितनी ये लिखा है कि वो हम और दुआ कर रहे थे, हम उनके गीत गा रहे थे, और बाकी कैदी जो है वो सुन रहे थे. इट मीन्स कि बाकी जो कैदी सुन रहे थे, दे कुड हियर देम, और वो ये उनकी टेस्टिमनी थी, ये पौलुस और सिलास की टेस्टिमनी थी जिसको बाकी कैदी सुन रहे हैं, उनकी हम पे गीत, उनकी दुआएं. ये कैसे लोग हैं, इनको कोई रोक नहीं सका. उस बंदे ने इतनी बड़ी शायद करके इनको कहाँ पीछे तक डाल दिया, लेकिन इनको कोई सर्कमस्टेंसेस जो है इनकी लाइफ पे इफेक्ट. इसलिए कोशिश करें कि आपका जो पैशन, अगर आपने एक दफा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देने का कबूल कर लिया, तो कभी भी इब्लीस को मौका ना देके वो आपके पैशन को कैद कर ले. इब्लीस आपके लिए और बहुत से ऐसे कई दफा हमले करते हैं आपकी लाइफ पे. आप सिकनेस आती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, जॉब्स चली जाती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, मैरिज में प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत से तरीके होते हैं जिस तरह से इब्लीस आपको अटैक करने की कोशिश करता है. लेकिन आपके पैशन को, आपकी मोहब्बत को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई आपसे जुदा नहीं कर सकता. और ये आपका पैशन ही है आपके यीशु के लिए जो आपको रिहाई देगा आपके हर एक मसले से, परेशानी से. लेकिन अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर आप फेल हो जाएंगे. नेवर गिव अप. इन दोनों से सीखे, इन्होंने कितनी तकलीफ में भी खुदा की प्रस्तिश जो है वो नहीं छोड़ी. लीडर्स नेवर गिव अप बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड ऑन देयर physical strength. They depend upon the joy of the Lord that the Christ Lord Jesus that lives in him, in us. Amen. Paul wrote in Philippians. जब आप फिलिपियों की किताब, हम पीछे यूथ में मैं बच्चों को स्टडी करवा रही हूँ फिलिपियों की किताब, पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, और हम उसको वर्ष पर वर्ष देख रहे हैं. मैं अपने बच्चों को बता रही थी कि इस लेटर में कहीं की कोई भी कंप्लेंट नहीं है. और जब पौलुस रसूल ने फिलिपियों के नाम खत लिखा वो तभी रोम की जेल में था. उसने पूरे 4 बाब में कहीं भी कंप्लेन नहीं की. पूरे लेटर को आप पढ़ लें, कहीं भी कंप्लेन नहीं की. फिलिपियों का जो नाम, जो खत लिखा उसमें, उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, फॉर टू मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन. तो जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा. ही डोंट केयर अबाउट दिस टाइम. वंस यू स्टार्ट टू फॉलो जीसस, जब आप यीशु मसीह के पीछे चलने का ऐलान कर लेते हैं, फिर पीछे मुड़ के कोई नहीं देखता, आगे कोई जाना, आगे कोई जाना. इसलिए ये कैद, ये फिजिकल कैद या आउटर जेल और इनर जेल, इट डजंट अफेक्ट. कपड़े हैं, कपड़े नहीं है, बैंड लगवाए हैं, पैर को दिए, इट डजंट मैटर. नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू एज लॉन्ग एज यू आर स्ट्रांग. कहते हैं कि जॉय ऑफ द लॉर्ड जो है ना, दैट इज योर स्ट्रेंथ. अगर खुदावंद आपके अंदर है ना, तो सर्कमस्टेंसेस आपका कुछ नहीं कर सकते. आपके अराउंड जो कुछ हो रहा है वो आप पे इफेक्ट नहीं कर सकता. ये आपका डिसीजन है. ये आपका डिसीजन है कि आप अपने हालात को अपने ऊपर ओवरटेक करने के लिए इजाजत देते हैं या नहीं देते, या फिर आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपके हालात जो है आपका कुछ नहीं कर सकते. Because this was this passion that the Lord Jesus Christ be magnified in his life, whether by life or death. ये सारा कुछ हम फिलिपियंस की किताब में से सीखते हैं, और जब आप उसको पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 18 दफा जो है लफ्ज जॉय और रिजॉइस, बार-बार उसको कहता है रिजॉइस अगेन. आई टेल यू रिजॉइस, बी फुल ऑफ जॉय. फिलिपियंस की बुक में हालांकि जेल में वहाँ पे, लेकिन उसने कोई कंप्लेन नहीं की. सो very satisfied because he has Christ Lord living in him. और जब पौलुस जो है he was used to persecute Christians, और हम पढ़ते हैं कि जब वो दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो आसमान से नूर जब उसके गिरता गिरता चमका और वो देख नहीं सकता था. तो जब आप 13वां बाब पढ़ते हैं तो उसकी 18वीं और 20वीं आयत में लिखा है कि पौलुस ने भी the decision that he made to follow Christ में उसने देर नहीं लगाई. अगर 18वीं और 20वीं आयत आप पढ़े तो एक ही लफ्ज 2 दफा रिपीट होगा. इमीडिएटली उसने जो है क्राइस्ट को फॉलो किया. 18वीं आयत में लिखा है, माल 13 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे
اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. فوراً امیڈیٹلی اس نے اتنا ٹائم نہیں دیا. اس نے اور اس دن کے بعد سے کبھی پیچھے مڑ کے اس نے نہیں دیکھا. Midnight Paul and Silas جو ہیں they were singing hymns and praying. They were arrested, stripped naked, beaten, kept in their cell, clamped into an uncomfortable position. This is a very uncomfortable position for them right now, but they're holding on to the Lord Jesus Christ. The Lord is their strength. The Lord is their joy, and they're holding on to that. They were praising because the joy was not based on the circumstances, but on the relationship with Jesus Christ. اب جو جیلر ہے he sees the power of God. ایک بڑا جو ہے وہ لکھا ہے کہ بھونچال آیا. It was a great earthquake. Foundations of the prisons were shaken, and immediately all the doors were open. Immediately all the doors were open. Everyone's chains were loosed. Not said that Paul and Silas were free to go. یہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ پال اور سلاس جو ہے نکل جاتے, لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جیلر کا جو خاندان ہے وہ بچ سکے. اور یہاں پہ جو ایک بات بہت خوبصورت ہے, آپ یہ دیکھیں کہ 27ویں آیت میں لکھا ہے اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دے کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے, بس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا. لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اپنے تیرے نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں. وہ چراغ منگوا کر اندر جا کھدا اور کانپتا ہوا پولس اور سلاس کے آگے گر پڑا. یہ خدا کے خادم جو خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں, اور جیلر جو ہے یہ اس کا he has completely surrendered to the will of God. اس نے جو یہ پاور رکھی ہوئی یہ خدمت کر رہے ہیں, لیکن جو فزیکل جیل کی وجہ سے جو ان کو دکھ ملا ہے, تکلیف ملی, اس کی انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی. اور وہ کیا اب کوئی اس نے کسی قسم کی کوئی کنورسیشن نہیں ہے, کوئی ہوشیاری چلا کے جیلر نے یہاں نہیں لکھا کہ اس نے کیا. اس نے پہلے بہت بڑی ہوشیاری کر کے دیکھ لیا, اب اس کو پتا ہے ڈن, اب میں آگے کچھ نہیں کر سکتا. وہ کیا بن گیا, گر گیا, ہی سرنڈر. ٹھیک ہے, اور انہیں باہر آ کر کہا صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. اس نے ایک کوشچن کیا صرف, اور انہیں باہر آ کر کہا صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. ایک کوشچن. انہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے. دو ان کوشچنز میں, دو کوشچن اور آنسر میں کوئی تو نہیں ہوئی, کوئی محنت نہیں ہوئی. سیدھے وہ خدا کے خادموں کے قدموں میں گرا, ہی سرنڈرڈ اینڈ ہی آسکڈ them. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کئی دفعہ ہم چرچ بھی آتے ہیں اور ہمارے فرینڈس میں پیسٹرز بھی ہوتے ہیں, خدا کے خادم بھی ہوتے ہیں, پر ہم کسی سے صلاح لینا ہی نہیں چاہتے. ہم اپنے مسئلوں کو خود ہی حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ایک دم سے گرا ہے, اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں فوجداری کے حاکموں کے پاس جاؤں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کیا کروں اب, کیا کریں اب, ویسے ہو گئے. ٹوٹلی اس نے سرنڈر کیا. وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں. کاش کہ ہم لوگ بھی پرسنلی جب ہماری لائف میں, ہماری فیملی لائف میں, ہماری پرسنل لائف میں, اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ جب بھی آپ خدا کے خادموں سے صلاح لیتے ہیں, وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ایک دفعہ ان سے پوچھ کے تو دیکھیں کہ اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں, میں کیا کروں, میں کس طرح سے اس مسئلے کو حل کروں, کیا میں کروں کہ میں میرا گھرانہ نہ چاہتا ہوں. ہم اپنے مسئلوں کو اپنے تک ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے لیے جو خدا نے خادموں کو ہمارے لیے اس لیے کھڑا کیا ہوا کہ ہم ان کے پاس جائیں, جن کو کلام کی انفارمیشن ہے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ اس مسئلے کا حل ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں. وہ آپ بلیو کریں کہ جب بھی آپ خدا کے خادموں سے صلاح لیں گے, خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بحال کرے, کیونکہ آپ اپنے وے سے ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں. کیونکہ اسپرچولی جو خادم ہے ان کو یہ عہدہ ملا ہے, ان کو یہ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے, ان کے پاس یہ پریویلیج ہے کہ وہ آپ کے لیے ہر وقت کلام کی اسٹڈی کر کے آپ کے لیے ریڈی ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے تو ہم ان کو کلام کے وسیلے سے گائڈ کر سکیں, ان کے لیے دعا کر سکیں, ان کے لیے روزے رکھ سکیں, ان کے لیے انٹرسیشن کر سکیں اور ان کے مسئلے کو حل کر سکیں. اور ایسی بہت سی دعائیں ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں, لیکن کئی لوگ جب اپنے مسئلوں میں پریشان اپنے طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ خدا کے خادموں کے پاس نہیں آتے. یہ میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا حل نہ ملے, جو کہ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے مسئلے ہوتے ہیں, تو اپنے چرچ کے پیسٹر سے, اپنے اسپرچل لیڈر سے کانٹیکٹ کریں اور دیکھیں کہ وہ آپ کو خداوند میں رہ کے کیا رائے دیتے ہیں.
Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. तू और तेरा घराना. Believe मतलब ये faith ला, तो अपने में faith को increase करने की कोशिश कीजिए. Total trust, dependence, submission. और जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, आप एक न्यू लाइफ को रिसीव करते हैं. आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जिसने आपकी खातिर जान दी, जिसने आपकी खातिर कोड़े खाए, जिसने आपकी खातिर लहू बहाया, जिसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, जिसके हाथ और पैरों में कील चुकवाई गई, पसली में निज़म आ गया, इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतनी दर्द उसने सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए सही. जब आप उसको अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, आपको न्यू लाइफ मिलती है. आपके पास होली स्पिरिट एज ए कंफर्टर, एज ए हेल्पर आता है और आपके पास एक प्रॉमिस होता है कि खुदावन यीशु मसीह जो है बहुत जल्द वापस आने वाला है. आप अपनी जिंदगी खुदावन को देते हैं, यू गेट बैप्टाइज्ड. लेकिन यू एंड योर हमने भी पढ़ा लिखा है, बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड यू विल बी सेव्ड. पहले बिलीव करना है, यू विल बी सेव्ड, यू एंड योर हाउसहोल्ड. सेव किस चीज से सेव? ये गुनाह वाली जिंदगी से, वो सारे माजी से गुनाह, वो सारे माजी के फैसले जिनकी वजह से जिंदगी में कोई कामयाबी नहीं, कोई बहाली नहीं. To be delivered from the sin plans of the evil against your life. अब लीज जब का हथियार बना के बैठा हो. There are weapons that have been formed against you, your life, your health, your finances, your marriage, your prosperity. The devil is all ready for you already. ये आपके हाथ में, ये आपका डिसीजन है कि आप अपने लिए, अपने खानदानों के लिए क्या डिसीजन लेते हैं. अगर आप खुद चर्च में आएंगे, आपके खानदान भी चर्च में आएंगे. अगर आप खुद खादों को अपने घर में नहीं निकालेंगे, उनकी खिदमत नहीं करेंगे, तो आपके बच्चे भी आपसे ऐसे नहीं करेंगे. अगर आप खुद खुदा के कलाम पर ईमान नहीं लाएंगे, उसको सुनेंगे नहीं, जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं, ईमान नहीं लाएंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके बच्चे भी ये सब करें. क्योंकि आपने खुद जो डिसीजन लिया है, उसी के पीछे आपके बच्चे भी जाएंगे. जो डिसीजन आप लेंगे, उसी का इम्पैक्ट आपकी फैमिली में भी होगा और पर्सनली आप भी होगा. जेलर का रिएक्शन देखिए. Seeing the prison doors open, the jailer was about to kill himself. वो अपने आप को मारना चाहता था, क्योंकि वो समझ रहा था कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो बड़ी होशियारी मैंने की थी कि कुछ नहीं इनको होगा, अब मैं अपने हायर अप्स को, अपने हायर ऑफिशियल्स को क्या बताऊंगा. तो वो अपने आप को मारना चाहता था. The jailer fell down, trembling before Paul and Silas. They spoke the word of the Lord to him and his household, and immediately he and his family got baptized. And again, the earthquake was not to deliver Paul, but to convert the jailer. This सारा वाक्य is to convert the jailer and his family. God knew Paul would be released tomorrow or next day. Earthquake was not for Paul or Silas' benefit. They are singing their prayers, which were heard before the earthquake. बोलचाल से पहले हम भी कर रहे थे, बोलचाल से पहले वो दुआएं कर रहे थे, जो कि तमाम तक कैदियों ने सुनी थी. और इसीलिए जेलर जो है उसने completely surrender किया. He was shocked. उनका जेलर का रिएक्शन क्या था? जेलर was shocked to see the power of God. कि मैंने इनके साथ क्या नहीं किया. मैंने फिजिकली अपने हिसाब से उसने बहुत ज्यादा बैंक लगवाया कि भाई अब तो ये फिजिकली इतने वीक हो चुके कि ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से उनका दिल, उनकी प्रस्तेश, उनकी दुआएं, उनको कोई नहीं रोक सकता, उनको नहीं वो कैद कर सकता, चाहे वो जो मर्जी करे. Jailer was shocked to see the power of God, and the jailer was about to kill himself because he failed in his responsibility. हालेलुया. अब आगे जाके हम देखते हैं कि उसने किया क्या. और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए. जख्म धोना जो है वो बहुत ही ज्यादा टफ डिसीजन होता है किसी के लिए. किसी के जख्मों को धोना, वो भी खुदा के आदमियों के जख्मों को धोना. देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन धोने वाले जितने भी दिन हमारे खुदा ने इस दुनिया में रखे हैं, हम खुदा के खादमों के साथ वो बात ना करें, उन्हें जख्म ना दें, बल्कि उनके जख्म धोने वाले बने. क्योंकि आपको नहीं पता कि खुदा के खादम जब आगे आके प्रस्तिश करते हैं, दुआएं करते हैं, कलाम सुनाते हैं, तो कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं. हमारे खूबसूरत कपड़े, हमारी खूबसूरत तस्वीरें, हमारे खूबसूरत मेकअप, ये सब आपको नहीं पता कि इस सब के पीछे क्या छुपा हुआ है. हाउ मच सैक्रिफाइस वी डू एवरी डे, कि हम किस तरह से आप तक खुदा का कलाम पहुंचाएं, किस तरह से हम अपने चर्च की खिदमत करें, कितनी दुआएं, कितने रोजे, कितनी इंटरसेशन करते हैं. लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि लोग जो है always try to speak negative about us, about the people of God. याद रखिए, जख्म धोने वाले बने. जख्म तब धुलते हैं जब यीशु मसीह आपके अंदर आता है. जब इसने खुदा का कलाम सुना, when he believed, then ये वही जख्म है जो उस बड़े बंचाव से पहले सुन दिए थे. पौलुस और सिलास की
خدا کے خادموں کو اپنے سب لوگوں سے بپتسمہ لیا ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ میں یہ لکھا ہے اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر کیا کیا اس نے بڑی خوشی کی. اس نے اپنے گھر میں خوشی بھی کی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پولوس اور سلاس کی وجہ سے آج میرے گھر میں نجات ہے, میں خود بھی نجات یافتہ ہوا ہوں, میرے گھر والے بھی. یہ اس کا ایک ڈیسیژن تھا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از دی امپیکٹ آف یور ڈیسیژن. دس واز دی امپیکٹ آف جینرس ڈیسیژن کہ نہ صرف اس نے اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان کے لیے ایک ایسا ڈیسیژن لیا ہے. اور یہی وہ تعلق ایسا اسپرچل ریلیشن شپ پال کا فلپینس کے ساتھ, فلپی کے رہنے والوں کے ساتھ بن جاتا ہے جب وہ فلپیوں کے کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ نہ صرف وہ بلکہ آپ ٹوگیدر مل کر خوشی کر سکیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں کھانے پہ تو یہ بس ایک عام سی بات ہے. جب آپ خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں, خوشی کرتے ہیں, شکر گزاری کرتے ہیں نجات کے لیے, تو یہ اس کا صلہ خداوند آپ کو دے گا, برکت دے گا, آپ کے گھرانوں میں بحال ہوں گے. خداوند آپ کی اولاد کو جنریشن ٹو جنریشن کے لیے سلسلہ جاری چلتا ہے. ہمارے ماں باپ کے ماں باپ, ہمارے گرینڈ پیرنٹس, ہمارے گریٹ گرینڈ پیرنٹس, یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ جن خدا کے خادم آئے ہیں ان سے پوچھو, ان سے صلاح لو, ان کی خدمت کرو, ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. اور آج ہم بھی اور آگے سے ہمارے بچے بھی عزت کرتے ہیں کہ یہ پاسٹر ہے. اگر ہم میں سے کہیں بھی کوئی بھی رک جاتا اور یہ ڈیسیژن نہ لیتا کہ ہمیں یسوع مسیح کے پیچھے جانا ہے تو جنریشن جو ہے یہ خدمت نہ چلتی. اس لیے آج ایز پیرنٹ, ایز فادر, یہ جو جیلر ہے ایز اے فادر اس نے بہت ہی اچھا ڈیسیژن لیا اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے. He took spiritual leadership of his household. اس کا ایک فیصلہ دی امپیکٹ آف his decision خاندان کی بربادی اور خاندان کی بحالی کر سکتا تھا, لیکن اس نے ایک اچھا حصہ چنا. آج آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ ایک اچھا حصہ چنا. The jailer was the first one to repent. He humbled himself. جب وہ گرا means he surrendered, he humbled himself. He accepted Lord Jesus as his personal savior. His household heard the word of God. They were saved. Every father has a responsibility to set an example of spiritual commitment. As a father, as a head of the household, you must decide, you must make a decision that you want to follow Jesus Christ. اگر آج آپ یہ ڈیسیژن نہیں لیتے تو آگے سے آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کی فیملیز جو ہے ان کا کیا ہوگا یہ آپ نہیں جانتے. سو آج کا دن, آج کا جو کلام ہے وہ اسی لیے کہ ہم جیلر کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ اس نے کتنی بڑی ہوشیاری کی, لیکن جتنی بڑی اس نے ہوشیاری کی اتنا ہی بڑا پہنچا لایا تھا, اور جتنا بڑا پہنچا لایا تھا اتنی ہی بڑی اس نے خوشی کی. اس کی بڑی ہوشیاری جو ہے وہ بڑی خوشی میں بدل گئی just because of the great worship and because of the act of God. جب پولوس رسول سے اس نے پوچھا ہے کہ میں کیا کروں, پولوس نے اس کو جواب دیا ہے کہ تو کیا کرے. اس بیچ میں پولوس نے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہیں لکھا کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا. اس نے جیلر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کی پولوس نے, نہ ہی جیلر نے اس وقت بحث کیا پولوس کے ساتھ کہ یہ کیسے ہو گیا, میں نے تجھے پچھلے سال میں ڈالا تھا, تمہارے کپڑے اتارتے بین ہوا تھا. کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں, نہ تو ہے نہ میں, نو ڈسکشن ایٹ آل. وہ خدا کے خادموں کے پاس گئے, خدا کے خادموں نے اسے جواب دیا ہے اور آج وہ اور اس کا خاندان جو ہے وہ بحال میں برکت پائی انہوں نے. اور آج بھی اتنے سالوں بعد جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک ڈیسیژن, آپ کا ایک فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے, آپ کی میرج کو, آپ کی زندگی کو, آپ کی
اپنے مسئلوں کو ان کے سامنے رکھے. وہ جو خدا کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے بھی ایک اپنی جان خدا کو دے دی اور ان پہ زیادہ ذمہ داری ہے, نہ صرف اپنے خاندان کی بلکہ اپنی کلیسیا کی. ہاللیلویا. آئیے ہم سب کھڑے ہوں گے اور ہم دعا کریں گے. مرڈوے کے اندر اپنی سیر سکتے ہیں. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, Lord Jesus. We give you all the honor and glory, Lord Jesus. ہم جانتے ہیں خدا کہ تمہیں اپنی جان سے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں خدا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جب بھی ہم تیرے کلام کو پڑھتے ہیں خدا ہم تمہیں برکت دیتے ہیں خدا. آج ہم اپنے ہر ایک فیصلے کو خدا تیرے رحم میں چھپاتے ہیں اور تیرے پاک کو خدا دیتے ہیں خدا کہ تو ہمارے فیصلوں کو ہمیں ہمارے مسئلوں میں ہماری پریشانیوں میں تو ہمیں گائیڈ کر, ہمیں لیڈ کر, ہمیں پروٹیکٹ کر. ہاللیلویا. آئیے ہم سب مل کر دعا کریں اور ہولی اسپرٹ کے آگے سرنڈر کریں. جو بھی مسئلے آپ کے, جو بھی پریشانیاں ہیں آپ اس کے سامنے رکھیں. وہ خود اپنے بندوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیجے گا, اپنے خوابوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیجے گا. اپنے کیسز کو اس کے سامنے کھول دیں, اپنے دل کے حال کو اس کے سامنے بیان کر دیں. جو بھی آپ کی سچویشن ہے, جو بھی مسئلے ہیں, اس کے ساتھ شیئر کرنا شروع کریں, اس سے بات چیت کریں. ہی از ہیئر, ہولی اسپرٹ از ہیئر. ٹاک ٹو ہم. ہاللیلویا. اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں. ہاللیلویا. اسے کہیں کہ میں نے ماضی میں جو بھی گناہ کیے, جو بھی غلطیاں کی, جو بھی میں نے غلط فیصلے کیے, پاک روح آج میں سرنڈر کرتا ہوں. پاک روح آج میں سرنڈر کرتا ہوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سب دعا کریں. یہ نہ سوچیں کہ کتنا وقت ہو گیا ہے, بلکہ اس وقت کو کیپچر کرنے کے پریشس مومنٹس ہیں کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. یسوع مسیح کے نام سے اپنے فیصلوں کو, اپنے ارادوں کو, اپنے ڈیسیژنز کو خداوند یسوع مسیح کے لہو میں چھپانا شروع کریں. آپ جس بھی سچویشن میں سے گزر جائیں اس کو پکارنا شروع کریں. He is the healer. He is the way maker. He is the one who makes the way for you. He is the one who opens the door for you. Hallelujah. وہ دروازے جن کو آپ دھکا دینے کے تھک گئے اور کھل نہیں رہے, اس لیے کیونکہ آپ اپنی طاقت سے ان کو کھولنے کی کوشش کریں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے ان دروازوں کو کھلنے کا حکم دے کھلیں گے جب آپ بلیو کریں گے خداوند یسوع مسیح کے کلام. شاید آپ کی لیک آف فیتھ کی وجہ سے, آپ کے شک کی وجہ سے, ڈاؤٹ کی وجہ سے آپ کے لیے دروازے نہیں کھل رہے, آپ کے حالات میں تبدیلی نہیں آ رہی. تو آج آپ کمپلیٹلی اپنے آپ کو پاک روح کے سرنڈر کیجیے. ہاللیلویا. 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 خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع ناصری. ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع ناصری کہ تو نے ہماری خاطر جان دی, تو نے ہماری خاطر لہو بہایا, تو نے ہماری خاطر 39 کوڑے کھائے. تیرے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا خدا. تیری پسلی میں نیزہ مارا گیا خدا. تیرے ہاتھ اور پیر میں کیل ٹوکے گئے خدا. تو نے اتنی بھاری صلیب اپنے کندھوں پر اٹھائی خدا, اور تو نے پھر بھی
तेरी तरफ से हो खुदा, कि हमारा एक फैसला, हमारा एक डिसीजन खुदा अपना खानदानों का बर्बाद कर सकता है और खानदानों को बहाल कर सकता है। हालेलुया, इंसाफ तू करता है खुदा, खुदा का बदला लेना तेरा काम है खुदा। मैं तुझसे दुआ करती हूँ, हालेलुया, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें बरकत दे, फाइनेंशियली ब्लेस कर, सक्सेसफुल कर, बच्चे नौजवान बच्चे अच्छी हायर एजुकेशन हासिल करें। अभी से कोई हथियार जो मैरिजेस के खिलाफ है, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से खुदा मैरिजेस बहाल होनी शुरू हो जाए। ऐसा ही हो। और जिस तरह से उस जेलर ने अपने लिए और अपने खानदान के लिए एक अच्छा फैसला लिया, खुदा जिसने अपने खानदान के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की, खुशी की, बड़ी खुशी की खुदा, इसी तरह ये खानदान भी खुदा बड़ी खुशी करे कि तू जो जिंदा खुदा है, तूने इनके लिए बंद दरवाजों को खोला है, तूने फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस किया है, तूने इन्हें हील किया है खुदा, और इनकी मोहब्बत कभी भी खुदा जो तुझ में है कभी भी कम न हो, बल्कि बढ़ती ही बढ़ती जाए। यीशु मसीह के नाम से सुन बख्श दे। अपनी आंखें बंद रखिए और मेरी दरख्वास्त है कि आज